بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک خاص پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت سارے لوگ اتنے کہ جن کو اکثریت کہا جائے وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا اور ملوث ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور کچھ تو ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر موت کا انتخاب کر چکے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں، یہ رنج و علم، یہ ڈپریشن اور اس کا حل کیا ہے، آج اس ٹاپک پر کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ کیوں آتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور ہم ان کو کس قدر ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے دقت آمیز وقت جو ہے اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اور انسان جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ پریشانی کے اسباب، پریشانی اس وجہ سے آتی ہے کہ ہماری جو نیچرل زندگی ہے، جو فطرت نے ہمارے لیے اوقات رکھے ہیں، ان اوقات کے اندر کچھ معمولات ایسے ہیں جن کو کرنا ہمارے لیے لازم ہے اور ہم وہ نہیں کرتے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو نیچرل لائف ہے اس کے اندر پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ وقت آ پہنچتا ہے کہ رزق کے اندر بھی تنگی ہو جاتی ہے، وقت کے اندر بھی برکت ختم ہو جاتی ہے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور بالآخر وہ انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو موت کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج سوچنا یہ ہے، ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہماری یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تو کافی ساری امتیں تھیں جن کا ذکر قرآن عظیم نے ہمیں بتلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے احوال بتلائے ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی، ہر نبی کی امتیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، ان کے حالات اٹھا کر دیکھیں تو ان میں یہی چیز تھی جو آج ہمارے اندر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں اور ہم نے ہی رہنا ہے، اور یہ جو نیچرل لائف ہے اس کا بھی ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا کوئی پالن ہار نہیں ہے، بس ہم اپنا رزق خود کما رہے ہیں، وہ نوکری کے ذریعے ہو، جاب کے ذریعے ہو، تجارت کے ذریعے ہو، وہ ہم اپنا سب کچھ کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اپنے لیے خوراک خرید رہے ہیں، کپڑے وغیرہ لباس سب کچھ جو بھی ہے ضروریات کی چیزیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور یہ وہی غلط فہمی ہے جو ان قوموں کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم تو پاورفل ہیں، ہماری طاقت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اور حتیٰ کہ کفار مکہ بھی یہی سوچتے تھے اور یہی نظریہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیمی کے بعد
کہ یہ تو کیا مسلمان بنیں گے، کیا ہم سے ہماری حکومت چھینیں گے، ان کی اپنی جان بچانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ ان کی سوچ اور نظریہ تھا جو کہ غلط ثابت ہوا، اور سراسر غلط ثابت ہوا۔ پھر وہی لوگ تھے جو ان پریشانیوں کا شکار ہوئے تھے، وہی لوگ تھے جو ڈپریشن کے اندر گئے تھے۔ بالآخر انہوں نے اپنے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ امت کے سامنے ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جی ہمارا کوئی نگہبان نہیں ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا پالن ہار بھی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی ہے، اور ہمیں رزق دینے والا بھی ہے، ہمیں عزت اور ذلت دینے والا بھی ہے، اور ہمیں موت دینے والا بھی ہے۔ وہ رب کی ذات ہے جو سب کچھ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیے کون سی ایسی چیز جو قدرت نے بنائی ہے، مثال کے طور پر زمین و آسمان ہے، چاند سورج ستارے ہیں، جب سے بنائی ہے آج تک اور صبح قیامت تک وہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور یہ انسان کے لیے سب کچھ۔ لیکن انسان اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ سورج ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ، کیا نفع، کیا نقصان۔ ارے چند دن سورج نہ نکلے پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ سورج کے فوائد انسان کی زندگی کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں۔ تو اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اب سکون کیسے حاصل ہوگا زندگی کے اندر؟ سب سے پہلے تو ان چیزوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ پروردگار عالم کی ذات ہے اور وہ ہمارے نگہبان ہے، اس بات کو ماننا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن عظیم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کی جو راحت ہے، انسان کا جو سکون ہے، نیچرل سکون، وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ ہم لوگ ذکر نہیں کرتے، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ چھوڑ دیتے، پورے کے پورے دین کو ہی ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، تو پھر زندگی کے اندر سکون تو نہیں آئے گا۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا لیں، طلب کا دامن پھیلا لیں اور ندامت کے اشک بہا لیں۔ ہماری زندگی بدل جائے گی، زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا، خوشیاں بھی آئیں گی۔ اور خوشیاں اب بھی آتی ہیں لیکن وہ ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمیں معیشت کی پریشانی ہے، معاشرت کی پریشانی ہے، رہنے سہنے کی پریشانی ہے، اپنی عزت کو بچانے کی پریشانی ہے۔ یہ سب جب ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے تو یہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ جب عزت، قرآن عظیم کہہ رہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کو عزت دے وہ ذات مالک ہے، قدرت کاملہ رکھتی ہے۔ جسے ذلیل کرنے پہ آئے دنیا مل جائے اسے عزت نہیں دے سکتی۔ پھر جب رب کے کام ہم نے اپنے ذمے لے لیے ہیں تو کہاں پورے ہونے ہیں؟ جو ہمارے ذمے کام ہے اس کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ جو رب کے کام ہے وہ اپنے ذمے لے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ بھی، تو یہ کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے رب کی طرف آئیے، رب کے حضور پیشانی کو جھکا لیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، زندگی کے اندر سکون بھی آ جائے گا۔ رزق کا ذمہ جب اللہ نے لے رکھا ہے تو وہ پورا کرے گا، لیکن اس سے مانگنے والے تو بنیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے حالات پر، بالخصوص جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔